السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد، باب جامع، جامع باب، اس میں متفرق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس میں 9 احادیث ہیں مختلف مسائل کے متعلقہ، جن کا تعلق نماز وغیرہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے وہ تحیۃ المسجد کے حوالے سے ہے۔ تحیۃ المسجد کیا ہوتی ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھیں۔ جی، عن ابی قتادة الحارث ابن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال، ابو قتادہ حارث بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل، جب داخل ہو، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، المسجد، مسجد میں، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی، یہاں تک کہ وہ ادا کر لے، رکعتین، 2 رکعتیں، 2 رکعتیں ادا کیے بغیر وہ ہرگز بھی نہ بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ جو صحابی رسول آ کر بیٹھ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر اٹھیں اور 2 رکعتیں ادا کریں۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا، اسے پتہ نہیں چلا، تو اسے چاہیے کہ دوبارہ اٹھے اور 2 رکعت پڑھ کر پھر مسجد میں بیٹھے۔ یہ مسجد کا حق ہے۔ مسجد کو کسی طور پر بھی استعمال کر لیا جائے، بطور کلاس، میرج ہال کے طور پہ، عیدگاہ کے طور پہ، جنازگاہ کے طور پہ، کسی بھی مقصد کے لیے مسجد کو استعمال کر لیا جائے، لیکن مسجد کا جو حق ہے ادھر سے میری آنٹی وہ بہرحال ادا کیا جائے گا۔ جی، واضح ہے، اس حدیث مبارکہ میں تحیۃ المسجد کا تذکرہ ہے۔ آگے چلیں۔ جی انشاءاللہ شیخ صاحب، یہاں یہ مسئلے کے متعلق کیا ہوگا؟ یعنی کہ جو جگہ مخصوص کی گئی ہو مسجد کے لیے، لیکن وہ مسجد کا نام نہ ہو، اس کا مصلی ہی ہو صرف، یعنی کیا گھر اس کا میں، بھی یہی حکم؟ نہیں، گھر میں نہیں، جی، کسی سینٹر وغیرہ میں ایک جگہ فکس ہو کہ یہ مصلی ہے یہاں پر۔ کیا وہ مسجد ہے؟ کلینک وہ ہے۔ مسجد نہیں ہے، ہاں، نہیں، پھر نہیں، اس طرح ٹھیک۔ تو ہر جگہ ہی وہ مصلی ہے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کننا، ہم تھے، نتکلم، بات چیت کر لیا کرتے تھے، فی الصلاۃ، نماز میں، نماز میں ہم بات کر لیا کرتے تھے۔ یکلم الرجل، بات کرتا تھا آدمی، صاحبہ، اپنے ساتھی سے، وہو الی جنبہ، اور وہ اس کے، بادشاہ کی مسجد سے آپ تو وہاں پہ بھی جا کے پڑھنے ہوں گے نا؟ جی، بادشاہی مسجد بھی مسجد ہے، سیرگاہ تو نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا منظر سارا وہ سیرگاہ والا نظر آتا ہے، لیکن یہ ہماری اخلاقی پستی کا اظہار ہے کہ ہم کس قدر نکمے لوگ ہو چکے ہیں کہ مساجد کو بھی ہم نے سیرگاہ بنا لیا ہوا ہے۔ مجھے ایک بار اتفاق ہوا، میں آ رہا تھا فیصل آباد سے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو میں ادھر ہی تھا، شاہی مسجد کے قریب ہی، سوچا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز کے لیے جب میں گیا تو وہاں عجیب ماحول تھا۔ اس سے پہلے تو بچپن میں کہیں دیکھا ہوا تھا، زیادہ اندازہ نہیں تھا۔ تو وہ وہاں پہ باقاعدہ فوٹو بن رہی ہے، اور کیا بتاؤں اب۔ میں نے پھر ایک سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہتا آپ پہلی بار آئے ہیں ادھر؟ یہ تو چلتا ہے ادھر۔ وہاں پہ تو فوٹو شوٹ بھی ہوتے ہیں اب تو۔ اب وہ یہی کچھ ہے، اب رہ گیا ہے بس یہ ہماری، میں ذکر کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ پستی کا اظہار ہے کہ ہم کس قدر نکمے لوگ ہو چکے ہیں۔ بہرحال وہ مسجد ہے، لہذا مسجد کا جو جتنے احکامات ہیں، تحیۃ المسجد دیگر، وہ سارے احکام اس پر بھی لاگو ہیں۔ یکلم الرجل، بات کرتا تھا آدمی، صاحبہ، اپنے ساتھی سے، وہو الی جنبہ، جبکہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا تھا، فی صلاح، نماز میں۔ آدمی خود بھی نماز میں ہوتا تھا اور ساتھی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، تو بات کر لیا کرتا تھا، حتی نزلت، یہاں تک کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر۔
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فَأُمِرْنَا تو ہمیں حکم دیا گیا بالسکوت خاموشی کا وَنُهِينَا اور ہمیں منع کر دیا گیا عن الکلام بات سے. معلوم یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے نماز میں بات چیت کی جا سکتی تھی، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی پھر خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا، بات چیت پھر کیا ہوگی؟ منع ہو گئی. جس طرح ہمارے ہاں ابھی طواف ہے تو طواف میں ہم ضرورت کی بات کر لیتے ہیں، اس طرح نماز میں بھی ضرورت کی بات پہلے کی جاتی تھی. واضح ہے؟ جی سر الحمدللہ. جی آگے ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہے تو نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے. عن عبداللہ ابن عمر و ابی ہریرہ تھا. عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اشتد الحر، اذا اشتد جب شدت اختیار کر جائے، الحر گرمی، تپش، فابردوا بالصلاۃ تو نماز کو ٹھنڈا کر لو، فان شدت الحر کیونکہ گرمی کی شدت من فیح جہنم، جہنم کی بھاپ سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جہنم کو اللہ رب العزت نے سانس لینے کی اجازت دی ہے، تو جب وہ باہر کو سانس لیتی ہے تو اس وقت گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ اندر کو سانس کھینچتی ہے تو اس وقت سردی بڑھ جاتی ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. جی آگے مسئلہ ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر براہ راست زمین پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کننا نصلی، ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی شدت الحر سخت گرمی میں، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ تو جب طاقت نہیں رکھتا تھا، احدنا ہم میں سے کوئی ایک، ان یمکینا کہ وہ رکھے، جبہتہ اپنی پیشانی، من الارض زمین پر، بسط ثوبہ وہ اپنا کپڑا بچھاتا، فسجد علیہ تو اس پر سجدہ کر لیتا تھا. واضح ہے یہ بھی. جی آگے مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بھول گیا کہ میں نے نماز پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں، نہیں پڑھی میں نے، بعد میں اس کو یاد آیا تو اب وہ کیا کرے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیا جو بھول گیا صلاۃً کوئی نماز، فلیصلیھا تو وہ اس کو پڑھے گا، اذا ذکرھا جب اس کو یاد آئے گا، لا کفارۃ لہا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، الا ذالک مگر یہی، کیا کہ یاد آنے پر وہ پڑھے. نماز ادا کرنا. وتلا قوله تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان پڑھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے. تو اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اس نماز کو اگلی نماز تک مؤخر نہیں کر دینا چاہیے. جی اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ من نسی صلاۃً جو نماز بھول گیا کوئی، او نام عنہا یا اس سے سویا رہ گیا، یہ دوسری چیز ہے یہاں پہ، فکفارتها تو اس کا کفارہ ہے ان یصلیھا کہ وہ اس نماز کو ادا کرے، اذا ذکرھا جب اس کو یاد آئے گا. اسی طرح جب بیدار ہوگا تو اس کا وقت بھی وہی ہے کہ بیدار ہوتے ہی اپنی اس نماز کی تکمیل کر لے، اس کو ادا کر لے. ایک صاحب یہاں ہے سورج نکل رہا ہو یا یعنی کہ طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو، تو اس وقت اگر بندہ ہو تو اس حالت میں پڑھ سکتا ہے نماز. ہاں جی یہ جو ہے نا اذا، اس میں عموم ہوتا ہے، اذا ذکرھا جب بھی، وہ جو بھی وقت ہو. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو ممنوع اوقات والی روایت الگ ہے اور وہ خاص ہے، وہ خاص روایت کو مد نظر رکھا جائے گا، لہذا اگر وہ ممنوع وقت ہے تو اس میں چند منٹ ہوتے ہیں، انتظار کر لے. ویسے سر جو یہ اگر ایک جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کو یعنی مزید تاخیر کا شکار نہ کیا جائے دوسری نماز تک یا اگلے دن کی اس نماز تک، جس طرح ہمارے ہاں معروف ہے. کو دماغی مسئلہ ہے نا.
مولانا انعام اللہ کیا ہوا ہے؟ جی آگے مسئلہ ہے جی کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے نماز کے حوالے سے، اور ایک نماز اگر فرض آپ نے پڑھ لی ہے تو بعد میں نفلی نماز بھی وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کان یصلی، وہ نماز پڑھا کرتے تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، العشاء الاخرہ، عشاء کی نماز، ثم یرجع، پھر وہ لوٹتے تھے، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، یصلی بہم، تو ان کو پڑھاتے تھے، تلک الصلاۃ، وہ نماز، کون سی؟ عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، یہ ان کی فرضی نماز ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اپنے محلے کی مسجد میں جا کر بھی لوگوں کو نماز پڑھاتے، یہ ان کی نفلی ہو جاتی تھی۔ اب امام جو ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ان کی نیت اور ہے، ان کی نیت کیا ہے؟ نفلی نماز کی، جبکہ مقتدی جو پیچھے ہیں ان کی نیت کیا ہے؟ فرضی نماز کی۔ معلوم ہوا نماز پڑھتے ہوئے امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں نماز اثر جاری ہے، آدمی آیا، اس نے بھی ظہر پڑھنی ہے، وہ کہیں سفر سے آ رہا ہے یا بھی اٹھا ہے یا اس کو بھول گیا تھا، جی شرعی عذر ہے اس کے پاس، وہ آیا ہے تو اب وہ نماز وہاں پہ اثر کی کھڑی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز کی نیت کر کے پڑھ لے۔ امام کی نیت اثر کی ہے، باقی سارے لوگ بھی اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آدمی اپنی نیت کیا کر لے؟ ظہر کی نماز کی، اس کی ادائیگی کے بعد جا کر پھر وہ اثر کی نماز الگ سے ادا کر لے۔ اچھا سر، میرا پچھلے جو حدیث ہے اس سے ریگارڈنگ ایک کوشچن ہے کہ کچھ جو علماء کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جتنی بھی فوج شدہ نمازیں ہیں، لائف میں کبھی آپ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے، وہ بھی گنتی کے ساتھ، تو وہ کس ان بیس کی پہ کرتے ہیں؟ ادائیگی، ان کے پاس کیا دلیل ان ہوتی ہے؟ کی ادائیگی کرنی ہے آپ نے کہ وہ ایک ایک نماز کے کوئی ایک ایک 100 روپیہ یا 1000 روپیہ دے دیں، اور ہم جو ہے نا سر وہ آپ کی 20 سال کی نمازیں ساری پڑھ دیں گے۔ واہ جی واہ، سر یہ والی بھی اس کی ایک کوئی آپشن دلیل نہیں ہے۔ دیتے ہیں۔ اچھا نہیں سر، ان کے پاس کوئی دلیل ایسی ہوگی کہ کوئی بھی نہیں، اس حدیث کی یا کوئی کوئی بھی ایسا دلیل نہیں ہے، ریفرنس؟ اس کی کوئی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ ہے۔ قضائے عمری اس کو کہتے ہیں، قضائے عمری۔ نہیں سر، اس کے علاوہ بھی کہ آپ نے ہر نماز کے ساتھ ایک اور نماز بھی ساتھ میں پڑھنی ہے، تو یہ والی چیز ہم لوگوں کو بھی بہت دیر سے پتہ چلی تھی۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، ایک صاحب جو ہے نا وہ نماز میں سستی کرتے تھے، خصوصاً عشاء کی نماز میں، تو میں نے کہا یار یہ تو منافق پر نماز بھاری ہوتی ہے، اور کچھ خیال کریں۔ تو وہ کہنے لگے یار اب 17 رکھتے کون پڑھے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ صرف 4 رکھتے پڑھیں اور کچھ بھی نہ پڑھیں، شروع تو کریں۔ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ وہ نماز شروع کر لی۔ ظاہر ہے جو فرض پہ آئے گا، پھر جو خاص سنتیں ہیں، پہلے 2 بعد میں 2 اور ساتھ میں وتر، اتنا ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز سے متنفر ہم خود لوگ کر رہے ہوتے ہیں، رکھتے بڑھا کر اور فضول میں۔ ایک صاحب نے مجھے 2 یا 3 دن پہلے بتایا کہ سفر کی جو نماز ہے، سفر کی نماز، آپ سفر پہ ہیں، ظہر کی نماز کی کتنی رکھتے ہوتی ہیں؟ دو۔ سر 2 دو۔ رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتا کہ 2 رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ پڑھیں گے، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ سنتیں بھی پڑھیں، پہلے بھی 4 اور بعد میں بھی 4۔ ٹھیک میں نے کہا اللہ کا سر، خوف کریں، اللہ تعالیٰ فرائض میں تخفیف کر رہے ہیں، اور آپ سنتوں کو جو ہے نا وہ فرض کا درجہ دیے جا رہے ہیں۔ سر ہمیں بھی ایک استاد صاحب نے ایسے ہی بتایا تھا کہ فرائض صرف کمی کرنے کے لیے ہے، لیکن سنتیں ایز اٹ از ہوں گی۔ لیکن سبحان پھر اللہ۔ شکر اللہ کا کہ ہم نے پھر احادیث کو دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ ایسا نہیں آپ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہونے کے پیش نظر آپ ان کو پڑھتے ہی تھے، سفر میں بھی اور حضر میں، ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ تو ایسا نہیں آتا۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ کندھے پر کوئی نہ کوئی کپڑا ہونا چاہیے، نماز میں کندھے ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احدکم، نہ نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، فی ثوب الواحد، ایک کپڑے میں، اس طرح کہ لیس علی عاتقہ، اس کے کندھے پر نہ ہو، منہ، اس کپڑے سے، شیء کچھ بھی، کپڑے کا کوئی حصہ بھی کندھے پر
ना हो, इस सूरत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वो सूरत अलग है कि आदमी के पास और कुछ है ही नहीं, बस कपड़ा है ही इतना जिसके साथ वो अपना सतर छुपा सकता है, वो मामला तो और है। जी हम आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो ये कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये खाने के साथ चूंकि स्मेल महसूस की जाती है, इस सूरत में नबवी तालीम ये है कि ऐसा आदमी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में ना आए। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया मन अकल थूमन, जिसने लहसुन खाया, औ बसलन या प्याज खाया, फलियातजिलना, तो वो हमसे अलग रहे, हमसे दूर रहे, हमसे जुदा रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वल यक़उद फी बैती, और अपने घर में बैठा रहे। अच्छा, फिर एक बार ये हुआ, व उतिय बिक़िदरिन, आपके पास एक हंडिया लाई गई, फीही खज़िरातुन, उसमें सब्जियां थी, मिन बुकूल, तरकारियां सब्जियां वगैरह उसमें से, यानी सब्ज कलर की वो चीजें थी। फवजद लहा रिहन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बू पाई। फसअला, तो आपने पूछ लिया। फउखबिरा, तो आपको बताया गया, बिमा फीहा मिनल बुकूल, जो उसमें सब्जियां वगैरह थी। फ़काला, तो आपने फरमाया था, कर्रिबूहा, इसे करीब कर दो, इला बाज़ अस्हाबिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम की तरफ, का नमाहु, जो आपके साथ थे। फलम्मा रआहु करिहा अकलहा, तो जब उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खाना नापसंद किया है, यानी उस सहाबी रसूल ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल थे, आपने कहा कि इनकी तरफ कर दो। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये सहाबी रसूल भी इसको नापसंद कर रहे हैं खाना, क्योंकि नबी अलैहि इस्लाम ने नहीं खाया था ना, तो सहाबी रसूल ने भी नापसंद किया खाना, आपने फरमाया कुल खा लो। फ़इन्नी उनाजी मन ला तुनाजी, क्योंकि मैं सरगोशी करता हूँ मन उससे, ला तुनाजी, जिसके साथ तुम सरगोशी नहीं करते हो। बाज़ रिवायात में अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वलैसा बिमुहरिमिन, ये हराम नहीं है। बाद लोग इनको हराम तक कहते हैं, कच्चे प्याज वगैरह को, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि वलैसा बिमुहरिम, सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है। और यहाँ है कि फ़इन्नी उनाजी मल्ला तुनाजी। और जो दूसरी रिवायत है इब्न हिब्बान वगैरह की, उसमें अल्फाज क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अखाफु अन ऊदिया साहिबी, मैं डरता हूं कि मैं अपने साथी को तकलीफ पहुंचाऊं, ईजा दूं। तो साथी से मुराद यहाँ कौन है? जिब्रील अमीन है अलैहि सलाम। मालूम ये हुआ कि जिस आदमी ने कच्चा प्याज कभी खा लिया, तो ऐसा आदमी फिर मस्जिद के करीब ना आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे कि ऐसे आदमी को पकड़ो और बकी की तरफ उसको निकाल दो, कब्रिस्तान की तरफ, मस्जिद में नहीं आए वो, क्योंकि इसके साथ लोग भी तकलीफ महसूस करते हैं और फरिश्ते भी तकलीफ महसूस करते हैं। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसके साथ मुंह से स्मेल आती हो, उनके इस्तेमाल के बाद भी मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, जिस तरह नस्वार है, सिगरेट है, हुक्का है, ये चीज़ें तो वैसे भी हराम है, ये चीज़ें वैसे भी हराम हैं। तो एक हराम चीज़ का आदमी मुर्तकिब हो रहा है और दूसरा साथ फिर लोगों को तकलीफ दे रहा है जाकर, ये बहरहाल बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जाबिर रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल अल बसल अविल थूम, जिसने प्याज या लहसुन खाया, अविल कुर्रास, या गंदना, ये गंदना जो है ना, अ, मेरे ख्याल में अगर आपने देखा हो, प्याज जब उगता है या इसी तरह लहसुन, तो उसके ऊपर सब्ज रंग की तुरियां सी होती हैं, ये और इस जैसी दीगर बात सब्जियां जिनसे स्मेल आती है, उन पर कुर्रास का लफ्ज बोला जाता है। तो जिसने भी इनमें से कुछ खाया, फला यक़रबन्ना, तो वो हरगिज भी करीब ना आए मस्जिदना, हमारी मस्जिद के। फ़इन्नल मलाइकता, क्योंकि फरिश्ते ततअद्दा, तकलीफ महसूस करते हैं, मिम्मा, उससे, यतअद्दा मिन्हुल इंसान, जिनसे इंसान तकलीफ महसूस करता है। वफ़ी रिवायतिन बनु आदम, और एक रिवायत में इंसान की जगह बनु आदम का तज़किरा है, कि आदम की औलाद जिस चीज़ से तकलीफ महसूस करती है, मलाइका भी उस चीज़ से तकलीफ महसूस करते हैं।
अव्वलन तो इंसान को चाहिए, उसे पता है मैंने मस्जिद में जाना है, लिहाजा वो कच्चा प्याज ये इस तरह की चीज़ें कोशिश करे कि ना खाए। नसाई की रिवायत है फलयूमित हुआ तब खन, इनकी स्मेल जो है पका कर वो मार ले। जाहिर है हमारे यहाँ जो सालन तैयार होता है तो उसमें इसका तड़का वगैरह लगाया जाता है, तो फिर इन चीज़ों की जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर भूल कर आदमी ने खा लिया, पता नहीं चला, तो फिर वो मस्जिद में नहीं जाएगा, घर में ही नमाज पढ़ेगा, मस्जिद नहीं जाएगा। अब्दुल्ला जुल्फ़कार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ऐसे फिर जो घर में नमाज अदा करते हैं तो फिर उन्हें भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते तो होते हैं तब नहीं, भी। घर में खाया जा सकता है, इसका ताल्लुक मस्जिद के साथ है। अच्छा। अच्छा तभी तो सर, आपने एक फरमाया वर्ड। कि वो घर में रहे और घर में ही बैठा रहे। सर यहाँ पे जो गेंदना वाला वर्ड यूज किया गया है वो क्या होता है? प्याज, लहसुन या गेंदना, इसकी जी, ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? एक मिनट मैं देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जी, नजर आ रहा है। जी। जी सर, ये आ रहा सारी चीजें है। इसमें शामिल हैं। सर इसको हरा प्याज कहते हैं शायद। जी। ये असल में, हाँ, ये जो तस्वीर है ना ये ज्यादा वाज़ेह है। अ, ये अभी थोड़ा मजीद हो तो यहाँ जो लहसुन है वो बनेगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा, ये भी लहसुन का हिस्सा है, ये भी, ये गालबन प्याज का है, ये भी प्याज का मालूम हो रहा है, क्योंकि जी। प्याज का जो है ना वो मेरे ख्याल में गोलाई में होता है। जी। तो इन सब चीज़ों पर सर अरेबिक कुर्राफ, भी यही लिखी हुई है इसकी, कुरास है मैंने बिल्कुल। यहाँ कुर्राफ ही लिखा है गूगल पे। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मस्जिद में ये चीज़ें खाकर आना मना है। एक साहब को मैंने देखा, वो दही बल्ले की प्लेट मस्जिद में उन्होंने मंगवा ली, तो मैंने रोका तो कहने लगे कि यार खाकर आना मना है, मैं तो मस्जिद में बैठ के खा रहा हूँ। ये किस कदर अजीब बात है और बहुत बुरी बात है ये। अ, मौलाना अबू अब्दुर्रहमान, उरीद अन अतरह अलैका सुआल। इमाम साहब जो है सिगरेट नोशी करते हैं, उनको इमाम बनाया जा सकता है? नहीं। नहीं सर। इमाम के खिलाफ तो बड़ी जल्दी आपने फतवे दिए हैं, तो जो लोग नमाजें अदा करते हैं आकर इस तरह, सर मैं तो यही पूछने लगी थी इसमें भी कि यही लोग है तो कि सिगरेट अ, भी पीते हैं, नमाज भी अदा करते हैं। हाँ, इस सूरत में मस्जिद में आना ही मना है, तो इमाम कैसे बन जाएगा आदमी? मस्जिद में आना ही मना है। सब होना तो ये चाहिए कि मस्जिद के बाहर जो है ना सिगरेट की तस्वीर लगा के ना, तो लिख देना चाहिए कि सिगरेट नोशी करने वाले अंदर दाखिल ना हो, तो फिर हो सकता है वो असर हो। कहाँ असर होता है? तो सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि ये सेहत के मैं लिए आपको नुकसानदेह है। एक छोटा सा वाकया बस ज्यादा ही इख्तिसार के साथ बताता हूँ। हमारे यहाँ एक उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग ऐसे काम कर भी सकते हैं। एक मजलिस में उलमा की दावत थी। अब उसमें उन्होंने देखा कि तकरीबन सारे ही माँ सिवाय एक दो अहले इल्म के, बकिया सब ने कच्चा प्याज खाया, होता है ना बतौर सलाद। तो जी। वो जो आलिम दीन थे, वो सबसे पहले कोशिश करके जो करीब मस्जिद थी वहां तशरीफ ले आए, और जो मस्जिद का दरवाज़ा था वहां खड़े हो गए। जो आलिम दीन आए, जिन्होंने कच्चा प्याज खाया हुआ था, उन्हें कहीं निकल जाए यहाँ से, आपको अंदर नहीं आने देना मैंने।
تو बुजुर्ग اساتذہ बड़े वो तो ऐसा कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हम आगे चलते हैं, बाबू तशहुद, तशहुद का बयान। इसमें 5 अहादीथ हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत, उन्होंने फरमाया अल्लमनी, मुझे सिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद, तशहुद कफ़ी बैन कफ़ैही, मेरा हाथ आपके दो हाथों के दरमियान था। मेरा एक हाथ नबी अलैहिस्सलाम के दो हथेलियों के दरमियान था। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद सिखाया। ये मुतवज्जे करने का एक तरीका होता है। जिस तरह हमारे उर्फ में चलता है कि किसी को कोई बात कहनी हो तो अमूमन बड़े जो हैं वो उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब करते हैं और फिर उसको बात समझाते हैं। तो ये एक तरीका होता है ताकि जिसको बात समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है, वो अच्छे से बात को समझ ले। कमा युअल्लिमुनी, जिस तरह आप मुझे सिखाते थे, सूरत मिन अल कुरान, कुरान की कोई सूरत, जिस तरह कुरान की सूरत बड़ी तवज्जो के साथ आप हमें सिखाते थे, इसी तरह तशहुद भी बड़े इन्हिमाक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। जी, ये जिनको आता है वो हाथ खड़ा कर लें, अत्तहियात से आखिर तक। जी ये तो सबको याद है इंशाल्लाह, तर्जमा भी सबको आता है। एक बार मैं तर्जमा कर देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाह, तमाम कौली इबादतें अल्लाह के साथ खास हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वस्सलावात, और तमाम बदनी फेली बातें, वत्तय्यिबात, और तमाम माली बातें। अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, अय्युहन नबी, ए नबी, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह ताला की रहमत व बरकात और उसकी बरकतें हों। अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद बरहक नहीं है अल्लाह के सिवा। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन, के मोहम्मद, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तशहुद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु को सिखाया था। जी, इसमें कोई और सवाल तो यहाँ नहीं है, वाज़ेह है। सर है। सर ये जो बहुत सारे लोगों ने एक ये भी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई थी कि अस्सलाम वालेका नहीं कहना है, अस्सलाम अला नबी कहना है, या मतलब इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने नहीं है और इस तरह की बात, तो ये तशहद में ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके बारे में पूछना था मुझे। जी, इसमें बात यह है कि यहाँ से मकसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करना नहीं है। वो खिताब कि जिसके नतीजे में आप फिर जवाब भी चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सलाम कहे, आप उसका जवाब ना दें, क्या ये मुमकिन है? नहीं सर। नहीं मुमकिन ना। एक बार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो जवाब नहीं दिया, तो तहारत हासिल करके फिर आपने जवाब दिया, लेकिन दिया तो था ना, आपने इसको ज़रूरी समझा। लेकिन क्या ऐसा आता है कि तमाम सहाबाए किराम नमाज में सलाम अलैका अय्युहन नबी पढ़ते थे तो नबी अलैहि सलाम ने उनका जवाब दिया हो? नहीं। और फिर तीसरी बात यहाँ ये है कि जब किसी को मुखातब किया जाए तो उस तक आवाज़ तो जानी चाहिए ना। जी। क्या तमाम असहाब जब ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते थे, क्या सब की आवाज़ नबी अलैहि सलाम तक जाती थी? नहीं। यहाँ चौथी बात एक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी यही पढ़ते थे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ही। तो अगर इसके साथ मकसूद वो खिताब हो तो फिर आप खुद ऐसा क्यों करते थे? जी। और पांचवी और बात यहाँ ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी सहाबाए किराम यही पढ़ते रहे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जी अब सर, रहा सर मसला कि कहने फिर वाले ये ने। है क्या? उसका जवाब ये जी। है कि ये हर जुबान में चलता है। शेख इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसका जवाब बड़ा खूबसूरत लिखा है। उन्होंने कहा कि ये खिताब जो है ये हर जुबान में तकरीबन होता है और इससे मकसूद किसी आदमी को मुखातब करना नहीं होता कि हम उसे
آگے جواب بھی لیں. جس طرح کہ آپ کہتے ہیں واہ علامہ اقبال توحید پر بڑی کمال تیری شاعری ہے. جی اب یہ جو ہم نے کہا اردو میں، اس میں خطاب والے الفاظ ہی ہیں، لیکن کیا اس سے ہمارا مقصود ہے کہ علامہ اقبال تک یہ بات جائے اور وہ ہمارا جواب دیں آگے سے؟ نہیں سر. یہاں بھی یہی معاملہ ہے. اچھا سر، پھر ایک اور بھی کوشچن ہے، جیسے ہم سلام بھیجتے ہیں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ قبر رسول کے سامنے، تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس وہ کی کہنا کوئی ٹھیک دلیل ہوتا نہیں ہے؟ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. اچھا. ہمارے اساتذہ لیکن تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس بات کو مانیں کہ وہ قبریں ہیں. گو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یا ابو بکر کی ہے یا عمر کی ہے رضی اللہ عنہما، لیکن ہیں تو وہ قبریں. جب ان کو ہم قبریں مان لیں گے تو پھر قبرستان جانے کی دعا جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے وہی وہاں پڑھی جائے گی. باقی رہا معاملہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں، وہ کچھ آثار ملتے ہیں لیکن نبوی طریقہ نہیں ہے. نبوی طریقہ یہ نہیں ہے. نبوی تو سر طریقہ یہ یہاں یہی ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون. سر ایسا کہنا مکروہات میں آتا ہے یا بدعات میں آتا ہے؟ بس اس کو کچھ بھی کہہ لیں، طریقہ یہ نہیں ہے. نبوی تعلیم یہ نہیں ہے. اچھا یہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کے متعلق ایک لفظ میں کیا ہے، اذا قعد احدکم، جب تم میں سے کوئی بیٹھے کہ صلاح نماز میں فلیقل، تو وہ کہے التحیات للہ. تو مراد کیا ہوا کہ یہ دعا لازمن پڑھنی چاہیے. جی فذکرہ تو شیخ صاحب بخاری شریف میں ایک روایت، جی بخاری شریف میں جو صحابہ کا کے متعلق ملتا ہے کہ وہ جو ہے نا السلام علیکہ ایہا نبی پڑھتے تھے، السلام علیکہ علی نبی پڑھتے تھے. یہ صحیح روایت ہے نا؟ یہاں تشہد میں جی جی ہے. غالباً عبداللہ بن مسعود کے متعلق جی ہے جی غالباً. ہے. اور وہ جو بس انہوں نے آثار ہیں کہتے، نا، آثار ہیں اس پر میں نے جی ادھر بھی ذکر یہی کیا ہے کہ آثار ملتے ہیں ادھر بھی. عبداللہ ابن عمر جب آتے تھے رضی اللہ عنہما مدینہ میں، تو یہی کہتے تھے سلام علی رسول اللہ، سلام علی ابی بکر، سلام علی الوالد، اس طرح کر کے الفاظ تھے ان کے. لیکن میں ذکر تو بس وہ یہ کر رہا صحیح ہے تھا کہ ویسے. جو نبوی الفاظ ہیں ہمیں ان تک ہی رہنا چاہیے. اچھا وہ تو نماز میں یہ الفاظ صحابہ کرام کہتے تھے نا، السلام علی النبی و چلیں السلام علی النبی کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی کی نفی تو نہیں ہو رہی. ہم، سر میں نے بھی پڑھا تھا، لیکن میرے پاس کیونکہ اس وقت ریفرنس نہیں ہے. یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کو روک دیا گیا تھا کہ اب آپ نے علیہ کا کس نے یا روکا نہیں تھا؟ کہنا. مطلب خلفائے راشدین میں سے کسی نے روکا تھا شاید حضرت میرے پاس کیونکہ اس وقت ریفرنس نہیں ہے، تو میں نے یہ پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی پڑھتی رہتی تھی السلام علیکم ایھا نبی. چلیں وہ دیکھیے گا کہ کس نے منع کیا ہے، وہ میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ. وہ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم احمد میں نے حدیث پڑھ چکا تھا، تو اس میں ہے کہ فلما قضی اللہ قلنا السلام علی النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ کر گئے تو ہم یہ الفاظ کہا کرتے تھے. وہ گروپ میں شیئر کر دیں اور کل یاد کروائیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے باذن اللہ. جی انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کروں. جی فذکرہ تو ذکر کی یعنی ساری آگے جو دعا ہے وفی، اور اس میں ہے کہ فإنکم اذا فعلتم ذلک، اگر تم ایسا کرو فقط سلم تم، تو تم سلامتی بھیج چکے ہو علی کل عبد صالح، ہر نیک بندے پر، فی السماء والارض، آسمان و زمین میں. اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے ساتھ
السلام علینا اپنے اوپر بھی سلام تھی، وعلی عباد اللہ صالحین اور اللہ تعالیٰ کے سارے نیک لوگوں پر۔ جی اس سے آگے صلات کا تذکرہ ہے، درود پاک کا۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، لقینی مجھے ملے کعب بن عجرہ، کعب بن عجرہ، فقال تو انہوں نے کہا الا اہدی لک ہدیہ، کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں، ایک تحفہ؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، ہمارے ہاں تشریف لائے، فقلنا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قد علمنا ہم جان چکے ہیں، کیف نسلم علیک کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ قرآن ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ جو تسلیم ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ ہم جان چکے ہیں، اب چونکہ صلو علیہ درود کا لفظ بھی ہے، اس کے متعلق فکیف نصلی علیک، تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی پر درود سلام بھیجیں۔ سلام تو ہم جان چکے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، جو ابھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، تو درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا قولوا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں سے بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ مبارک ہی ہے، اس واو کی جگہ اللہ مبارک علی ہے۔ تو معلوم ہوا نماز میں جو، ویسے تو درود پاک کے اور کلمات بھی ثابت ہیں، لیکن نماز میں جو پڑھا جائے گا وہ یہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو تشہد میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے، انی بے شک میں، اعوذ بکا تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبری قبر کے عذاب سے، ومن عذاب النار اور جہنم کے آگ کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنة المسیح الدجال اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ اچھا یہ دعا جو ہے یہ تشہد میں پڑھنا یہ بھی لازم ہے، کیونکہ مسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے، فلیستعذ باللہ، فلیستعذ باللہ من اربعین، تو وہ چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ فلیستعذ یہ حکم ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ثم ذکر نحوہ، پھر اسی طرح کی جو دعا ہے وہ انہوں نے ذکر کی۔ معلوم ہوا یہ جو دعا ہے عذاب قبر سے پناہ والی، یہ دعا بھی تشہد میں لازماً کی جائے گی۔ السلام علیکہ یعنی التحیات للہ وہ بھی ہم پڑھ چکے، اور اس کے بعد جو درود ہے اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما، لہذا یہ بھی نماز میں لازم ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ دعا لازم ہے۔ اس کے آگے جو ہے پھر اور کچھ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جس طرح ایک روایت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا علمنی دعاء، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے، ادعو به فی صلاتی، جس کے ذریعے میں اپنی نماز میں دعا کروں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہو اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب اور گناہوں کو نہیں بخش سکتا الا انت مگر تو ہی، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک اپنی طرف سے مغفرت، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم بلا شبہ تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا بھی تشہد میں کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ دعا نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے کون سی دعا؟ اسی پر میں ذکر کر رہا تھا کہ تین دعائیں یہ ضروری ہیں، اور بعض اہل علم کے فتاوی بھی ہیں اس پر کہ اگر کسی نے درود پاک نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں۔ اسی طرح کچھ نے کہا کہ جس نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا نہیں پڑھی اس کی نماز بھی نہیں۔ بہرحال یہ فتویٰ کچھ اہل علم کا ہے، لیکن سمجھ ہی آتی ہے کہ اگر رہ گئی ہے تو چلیں،
لیکن یہ دعائیں رہنی نہیں چاہیے کیونکہ لازمی ہیں، ضروری ہیں. جی اس سر یہ باب میں مسیح جی سر. سر مسیح دجال کا جو فتنہ ہے یہ کیا ہے؟ دجال کا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مسیح کا جو ورڈ ہے اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے؟ مسیح جو ہے یہ اسی کو کہا جاتا ہے نا، دجال کوئی ایک مسیح وہ عیسیٰ بن عیسیٰ علیہ مریم السلام. کو بھی کہا جی جاتا ہے، جی. اور مسیح اس کو بھی یعنی دجال کو بھی کہا جاتا ہے. اچھا سر، یہاں پہ وہ عیسیٰ ابن مریم کا تو نہیں آئے گا نا؟ ان کی ٹرمز میں یہ والا نہیں یوز ہوگا؟ نہیں نہیں، یہاں دجال کے بارے ہے. ٹھیک ہے. یہ مسیح جو ہے نا اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس کی آنکھ پھری ہوئی ہے، مطلب کانا ہے یہ. ممسوح العین اس کو بولتے ہیں، جس کی وہ آنکھ کانی ہو، ممسوح العین. اس ٹھیک ہے، بنا پر لیکن اس سر کو مسیح مسیح. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی جو ہمیں پتہ ہے مسیح کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ جو تکلیف دور کرنے والا. نہیں نہیں، وہ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے ادھر عیسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دور کرتے تھے نا. جی 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 بالکل. ہم ہم پڑھ رہے تھے آگے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت. ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو جانے کے بعد، الا یقول فیہا مگر آپ اس میں کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور ایک لفظ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، کثرت کے ساتھ آپ کہا کرتے تھے اپنے رکوع اور سجدوں میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ جب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ دھڑا دھڑ فوج در فوج دین میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. اس حکم کی تعمیل آپ ان الفاظ کے ساتھ کرتے. وستغفر، اور اس سے بخشش مانگیے، اس کی تعمیل ان الفاظ کے ساتھ آپ کرتے. انہ کان توابا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ رکوع اور سجود کی دعائیں ہیں اور کثرت کے ساتھ یہ دعائیں کی جائیں. جی اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے تشہد میں کسی طرح کی کوئی دعا کرنا چاہے تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے. لیکن نماز چونکہ یہ ساری عربی زبان میں ہے لہذا عربی زبان ہی استعمال کی جائے. کوئی بھی دعا آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے. جی کافی تو ہے، یہ آگے جو دعا ہے سر رکوع اور سجود میں ایڈیشنلی یہ پڑھیں یا پھر اس کے ساتھ اکیلے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ رکوع میں ایک طرح کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی دو طرح کی دعائیں ساتھ ملا لیتا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے. ارم سوال کر رہی ہیں، میں سمجھ نہیں پایا، آپ کی آواز صحیح نہیں آئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عفواً میں آواز صحیح سمجھ نہیں پا رہا، اگر کسی کو سوال سمجھ آئیے تو وہ بتائیں کیا سوال ہے. سر یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہم سبحان ربی الاعلیٰ ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ والی دعا بھی 3 دفعہ پڑھی جائے گی؟ تعداد کا تعین نہیں ہے، جتنی بار مرضی پڑھیں. یہاں ہم نے یہی پڑھا نا، یکثر کا لفظ پڑھا ہے، کثرت کے ساتھ آپ کرتے تھے.
وہ جو 3 والی روایت ہے نا کہ تسبیح 3 بار کم از کم کی جائے، وذالک ادنا ہو، یہ کم تر درجہ ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. اس میں زیادہ قوی بات وہ نسائی کی روایت ہے. عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نماز کرواتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو انس رضی اللہ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ نبوی نماز پڑھتا ہے. تو راویان بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے اندازہ کیا تھا تو وہ رکوع میں اور سجدے میں 10 بار تسبیح پڑھتے تھے. اس لیے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. ایک کوشچن ہے صرف، جی ابھی آپ نے فرمایا کہ رکوع سجود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی دعا پڑھتے تھے، تو ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے. ابھی اس کی آپ ابھی خود ہی نفی کر رہے ہیں کہ جی اگر ایک سے زیادہ دعا پڑھ لیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا. جب سنت سے ثابت نہیں ہے ایک سے زیادہ پڑھنا تو پھر ایک سے زیادہ کیسے پڑھیں؟ جی اس میں ذکر کیا ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری دعائیں رکوع میں ہی ثابت ہیں، سجدے میں ہی ثابت ہیں، وہ دعائیں ساری رکوع کی ہیں، وہ دعائیں ساری سجدے کی ہیں. نہیں، آپ خود لہذا کہہ اگر رہے ہیں نا کوئی کہ پڑھ ایک لے وقت میں ایک دعا پڑھی ہے، ایک وہ کوئی وقت بھی میں ہو. ایک دعا آپ سے ثابت ہے، 2 طرح جی، کی دعائیں ثابت نہیں ہیں. ہاں جی. یہ تو پھر کہاں ہمیں ہے؟ 2 طرح کی نہیں نا پڑھنی چاہیے کہ اگر ہم سنت کو فالو کریں پھر تو ایک وقت میں ایک ہی طرح کی دعا پڑھنی چاہیے. جی بہتر یہی ہے. بہتر ہے یا جائز ہے؟ نہیں، جائز والا معاملہ اور ہے. یہاں ہے بہتر، اولا، افضل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ہی ہم اختیار کریں. لیکن دوسرے فعل کو ہم ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی ہیں دعائیں. مثال سبح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، اسی طرح سبحان ربی العلیٰ ہے. نہیں سر، آواز شاید کٹ گئی. مجھ تک آواز نہیں آ رہی. آگے باب الوتر پڑھنا ہے یا یہاں تک کافی ہے؟